نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الباب لأولی الالباب کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ طب کے معاملے میں ہر آدمی طبیب کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہر آدمی مجتہد بن جاتا ہے اور دین کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہتا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ غرض آج کل ہر شخص مفسر و مترجم ہے، یعنی جس کو دیکھو قرآن پاک کا ترجمہ خود کر رہا ہے، قرآن پاک کی تفسیر خود کر رہا ہے. تو آج کل ہر شخص مفسر و مترجم ہے اور ہر ایک شریعت میں رائے دیتا ہے. گویا شریعت کا سمجھنا تمام فنوں سے آسان ہے، حالانکہ یہ تو قانون الہی ہے. جب دنیاوی سلاطین کے قوانین کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وکلاء اور بیرسٹر اور ہائی کورٹ کے جج ہی اس کو سمجھتے ہیں، تو خدائی قانون کو ایسا کیا آسان سمجھ لیا کہ ہر آدمی اس میں دخل دینے لگا. بہاولپور میں ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ یاد کر رکھا تھا، زبانی یاد کر لیا قرآن کا ترجمہ، اور اس کو بڑا ناز تھا کہ میں ترجمہ قرآن کو خوب جانتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ مدھامتان کا کیا ترجمہ ہے؟ کہنے لگے کہ بہت سیاہ. مولانا نے پوچھا کہ بہت کاہے کے معنی اور سیاہ کاہے کے معنی، یعنی بہت کس لفظ سے ترجمہ کیا اور سیاہ کس سے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مدھام کے معنی بہت اور متان کے معنی سیاہ. بس کتابیں پڑھنا اور ہے اور علم سے مناسبت اور ہے. چنانچہ انتم اعلم بامور دنیاکم کے معنی میں بھی غلطی اس وجہ سے کی گئی کہ حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کیونکہ دنیا کی باتوں کو تم زیادہ جانتے ہو. محض ترجمہ حدیث کا یاد کر رکھا ہے، فن سے مناسبت اور دین کا ذوق نہیں پیدا ہوا. دیکھیے خزانچی کو خزانے کا حال بادشاہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ سارا اس کے پاس جمع ہے، کیونکہ سلاطین خزانے کا حساب کتاب خود نہیں کیا کرتے. اگر بادشاہ خزانچی سے کسی وقت یہ کہہ دے کہ بھائی خزانے کا حال تم کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس میں خود مختار بھی ہو کہ جس کو چاہو بانٹ دو؟ ہرگز نہیں. زیادہ جاننے سے خود مختار ہونا کیسے لازم آیا؟ بس جس طرح خزانچی کو خزانے کا حال معلوم بادشاہ سے زیادہ معلوم ہے، مگر اسے خرچ کرنے کا اختیار نہیں، وہ بدون اجازت شاہی کے کسی ایک کو ایک حبہ بھی نہیں دے سکتا. اسی طرح دنیا کے کاموں کو ہم انبیاء سے زیادہ جانتے ہیں کہ زراعت کیوں کر ہوا کرتی ہے، باغبانی کس طرح کیا کرتے ہیں، کپڑے کس طرح بنا کرتے ہیں، مگر ہم ان کاموں میں خود مختار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے کر لیں، بلکہ جس کام کو انبیاء علیہم السلام جائز کریں گے ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور جس سے منع کریں گے اس کو چھوڑ دینا واجب ہے.
اگر یہ شبہ کیا جائے اس حدیث میں تو لفظ اعلم مطلق ہے، جس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں انتم اعلم باحکام امور دنیاکم، کہ تم دنیاوی کاموں کے احکام کو زیادہ جانتے ہو، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں انتم اعلم بتدابیر امور دنیاکم، کہ تم دنیاوی کاموں کے طریقے خوب جانتے ہو۔ پس تم نے دوسرے معنی کو کس دلیل سے ترجیح دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے دوسرے معنی کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم لوگ دنیاوی کاموں کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت احادیث اس قسم کی ملیں گی۔ دوسرے خود اس حدیث کے واقعہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مطلب میں نے بیان کیا وہی صحیح ہے، آپ نے فقط انہی الفاظ کو دیکھا ہے، اس لیے اشکال پیدا ہوا۔ اگر پوری حدیث کو دیکھتے تو شبہ نہ ہوتا، اور اکثر آیات و احادیث میں جہاں کہیں کسی کو اشکال ہوتا ہے اس کا زیادہ تر سبب یہی ہوتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں غور نہیں کیا گیا کہ اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہے، یہ سیاق و سباق۔ اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ ہر آیت کو منفردن نہ دیکھا کریں، جب ترجمہ دیکھیں ہر آیت کو منفردن اکیلا اکیلا نہ دیکھا کریں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے سیاق و سباق میں بھی غور کیا کریں، تب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اشکال نہ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت مجھ کو ایک آیت یاد آئی، اس میں اکثر طلباء کو اشکال ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا منشا بھی سباق میں نظر نہ کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کافروں کو ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا، یعنی غالب نہ کرے گا۔ اب اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہو جاتا ہے، مگر ان صاحبوں نے اس سے پہلے جملے کو نہیں دیکھا۔ پوری آیت اس طرح ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ بس خدا مسلمانوں میں اور کافروں میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے، اور خدا تعالیٰ کافروں کو ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا، یعنی قیامت کے فیصلے میں ہرگز ان کو غلبہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ ظہور حقائق کا وقت ہے۔ قیامت ظہور حقائق کا وقت ہے، اس وقت حق و باطل میں پورا امتیاز ہو جائے گا، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ آج تو کافر بھی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے وہاں حق ہی کو غلبہ ہوگا، باطل کو ہرگز غلبہ نہ ہوگا، اور دنیا دار العمل ہے، یہاں بطور امتحان کے دار العمل ہے، یہاں بطور امتحان کے کبھی باطل کو حق پر غلبہ ظاہر میں ہو سکتا ہے، تو یہاں دنیاوی سلطنت و حکومت سے کیا بحث، جو یہ اشکال وارد ہو دنیا میں کفار کے غلبے کی نفی اس آیت سے کہاں مفہوم ہوتی ہے۔ بس قرآن و حدیث کو جب دیکھو تو پورے مضمون کو دیکھو، ادھورا مضمون مت دیکھو۔ اشکال اسی سے وارد ہوتا ہے، پس سب سے پہلے اس حدیث کا یہ واقعہ دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیر اسے کہتے ہیں کہ نر کھجور کے پھولوں کو مادے سے چھوا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک موسم آتا ہے کہ کھجور کو نر لگایا جاتا ہے، اگر وہ نہ لگایا جائے تو پھل چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ پھل بڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ نے یہ دیکھا
کہ یہ کھجوروں کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کو نر لگاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کھجور میں ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ، نر کے اوپر صرف پھول آتے ہیں، پھل نہیں آتے، اور مادہ پر پھل بھی آتا ہے تو نر کے پھولوں کے مادے کے اوپر سے چھوا کر گرا دیا جاتا ہے، اس سے مادہ پر بہت پھل آتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر پھل کم آتا ہے اور چھوٹا چھوٹا آتا ہے اگر اس کو نر نہ لگایا جائے۔ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ جب ایک مس گل میں، ابھی عجیب بات فرما رہے ہیں، جب ایک مس گل میں، یعنی اس پھول کو اسے چھو دیا گیا، ایک مس گل میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مادہ بار آور ہو جاتی ہے، تو اگر نفخ جبرائیل سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل رہ گیا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ ملحدوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے وہ اس واقعہ کے منکر ہیں، اور انہوں نے یوسف نجار کو حضرت مریم علیہ السلام کا شوہر نکالا۔ خیر ملحدوں پر تو تعجب نہیں، کیونکہ وہ قدرت خداوندی کے قائل نہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمانان مدعی مفسریت نے بھی، جن کو مفسر کہنا ہرگز جائز نہیں، اس واقعہ نفخ جبرائیل کا انکار کیا ہے اور یوسف نجار کو حضرت مریم کا شوہر مانا ہے، جو نصوص قرآنیہ کے صریح خلاف ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے حمل کیوں کر رہ گیا۔ ان لوگوں کو تعبیر سے سبق لینا چاہیے، یہ جو کھجور کے اس کو پھل کو صرف چھوا دیتے ہیں بس، تو اس تعبیر سے سبق لینا چاہیے کہ نر کے پھول چھوانے سے مادہ کھجور کیوں کر بارآور ہو جاتی ہے، بس اس کو ہلکا سا اس کا مادہ سے ایسے ڈال دے اور اس کے اندر نر میں جو مادہ کے اندر پھلانا شروع ہو جاتا ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعبیر سے نرم عنوان سے منع فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ کوئی ٹوٹکا ہے، یہ جو کرتے ہیں ہر سال اس طرح سے کوئی ٹوٹکا ہے، یہ کوئی بدشگونی ہے، اس لیے صحابہ سے اس سے منع فرمایا، تو نرم عنوان سے منع فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے۔ غالباً آپ کو ٹوٹکا اور شگون کا احتمال ہوا کہ کہیں یہ عمل بطور شگون کے نہ کیا جاتا ہو، آپ کو یہ معلوم نہ تھا اس میں یہ خاصیت فطرتاً رکھی ہوئی ہے، اور کھجور پر زیادہ پھل آنے کا یہی طریقہ ہے۔ شاید کوئی یہاں شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات معلوم نہ تھی، تو میں کہتا ہوں ہاں، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر کی خاصیت معلوم نہ تھی، کیونکہ آپ سائنسدان نہ تھے، آپ تو نبی تھے کہ جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں اور باغبانی کا فن بھی جانتے۔ آپ محض رسول و نبی تھے، آپ کے لیے یہی فخر ہے، آپ محض رسول و نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہی فخر ہے کہ آپ احکام الہی اور طرق وصول اللہ کے جاننے والے تھے، اللہ کے احکام اور اللہ تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں اس کے جاننے والے تھے، اور دنیا کی صنعتوں کو نہ جانتے تھے۔ سائنس کی حقیقت علوم شرعیہ کے سامنے ایسی ہے جیسے پخانہ کمانے کا فن کسی فن شریف کے سامنے ہے، کسی فن شریف کے سامنے، یعنی پہلے زمانے کے اندر بھنگی جو ہے گھروں سے نجاست اٹھاتے تھے، تو ظاہر ایک ان کا وہ فن تھا، تو اب اس کے سامنے کسی شریف آدمی کا فن ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو یہی سائنس کی جو حیثیت ہے حضرت فرماتے ہیں علوم شرعیہ کے سامنے ایسی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نواب کی تعریف میں یہ کہے کہ فلاں رئیس پخانہ کمانے کے فن سے ماہر ہیں، فلاں رئیس پخانہ کمانے کے فن سے بھی ماہر ہیں، اور دوسرا یہ کہے کہ وہ اس کام کو جانتے بھی نہیں، ان کو اس سے مس بھی نہیں، تو بتلائیے ان دونوں میں ادب والا کون ہے؟ بس جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہتے ہیں
کہ آپ بڑے سائنسدان تھے، وہ ایسے ہی گستاخ ہیں جیسے وہ شخص سائنس کو آپ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے اس فن کو کسی نواب سے، یعنی وہ پخانہ کمانے والے کو۔ پس حقیقت میں آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اسی میں ہے کہ ہم صاف صاف کہہ دیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول و نبی تھے، سائنسدان نہ تھے، باغبان نہ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انبیاء تو ان کاموں سے منع کرتے ہیں کہ بلا ضرورت حقائق و خواص اشیاء عالم کے دریافت کرنے میں مشغول ہوں بلا وجہ، ہر چیز کی تحقیق کے پیچھے انسان لگے۔ انبیاء تو اس سے منع کرتے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا چاہیے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ حدیث مطرب میں گو دراز دہر کم ترجو کہ کس نہ کشود نہ کشاید بحکمتی معمارا، کہ عشق و محبت کی باتیں کرو، زمانے کے اسرار کی جستجو ترک کرو، کہ کسی نے بھی اس معمے کو حکمت سے حل نہیں کیا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ راز دہر سے مراد زمانے کے واقعات اور فنون طبیعیہ ہیں جن میں خواص اشیاء و حقائق کے اجزاء عالم سے بحث کی جاتی ہے کہ کس چیز کی کیا تاثیر ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ فلاسفہ یونان خود اقرار کرتے ہیں کہ علوم طبیعیہ تمام علوم میں ادنا ہے، علوم طبیعیہ اور اشرف العلوم علم الہی ہے، اللہ کا جو علم ہے تمام علوم کے اندر اشرف ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام اشرف العلوم میں مشغول ہوتے ہیں، ادنا علم کے پیچھے نہیں پڑتے جس کو اصلاح آخرت میں کچھ بھی دخل نہیں۔ غور کیجئے، ایک شخص محبوب سے ملنے گیا، اس کے محبوب نے اپنی ملاقات کے لیے ایک خاص میعاد مقرر کر رکھی ہے کہ جو شخص اسی میعاد میں میرے پاس آئے گا میں اس سے ملوں گا، اور جو میعاد کے بعد آئے گا اس سے نہ ملوں گا۔ راستے میں محبوب کا شہر اور قلعہ بھی پڑا، اس نے نہ شہر کے بازاروں کی سیر کی نہ قلعے کے محلات کی، سیدھا محبوب کے پاس چلا گیا، اور دوسرا شخص بھی اسی کی ملاقات کو گھر سے نکلا، لیکن جب محبوب کے شہر میں پہنچا تو بازاروں کا بھاؤ تاؤ معلوم کرنے لگا، قلعے کے پتھروں کی قیمت دریافت کرنے لگا، یہ کہاں سے آئے، یہ کیوں کر آئے، یہ کس نے تراشے، پورے مکان کی مالیت کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسی حساب و کتاب میں ملاقات محبوب کی میعاد گزر گئی، وہ وقت گزر گیا جو وقت اس نے ملاقات کا دیا تھا۔ جب وقت گزر گیا تو آپ محبوب کے سامنے پہنچے، اس نے فوراً کان پکڑوا کر دربار سے باہر نکال دیا، بتلائیے ان دونوں میں آپ کسے عاقل کہیں گے؟ یقیناً اسی شخص کو عاقل کہیں گے کہ جس نے کسی چیز کی طرف لقائے محبوب سے پہلے توجہ نہیں کی، کسی چیز کی طرف لقائے محبوب سے پہلے توجہ نہیں کی۔ اے صاحبو، اسی طرح حق تعالی نے آپ کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے، یعنی یہ عمر عزیز۔ بس جو شخص موت کے وقت تک حق تعالی کی معرفت حاصل کر لے اس سے تو وہ ملتے ہیں، اور جو ساری عمر خرافات میں گزار دے اس سے وہ کبھی نہ ملیں گے۔ بس جو عاشق ہوگا وہ خرافات میں ہرگز نہ پڑے گا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کبھی حقائق اشیاء عالم کے در پہ نہیں ہوتے، کس چیز کی کیا تاثیر ہے، انبیاء اس کے در پہ نہیں ہوتے، نہ انہوں نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی، بلکہ اس میں انہماک سے منع فرمایا کہ جو اس کے اندر منہمک ہوگا وہ پھر اللہ سے غافل ہو جائے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعبیر کو نہ جاننا کوئی نفع نہیں، غرض آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہے، یعنی اس کو نر نہ لگاؤ تو اچھا ہے۔ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، فوراً چھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے جانثار تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کسی امر کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتی
تو فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے، نفع و نقصان کی ذرا پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان کی طرف گزرے۔ حدیث میں آتا ہے فرأی قبۃ مشرفہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی قبہ بلند دیکھا، یعنی کوئی بلند مکان تھا۔ دریافت فرمایا کہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے بتلا دیا فلاں صحابی کا مکان ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، تھوڑی دیر میں وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ انہیں یہ گوارا کہاں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پھرا، اس رخ کو پھرا ہوا دیکھیں، چہرے انور کو پھرا ہوا دیکھیں، یہ کب گوارا تھا؟ بس بےتاب ہو گئے۔ کسی نے خوب کہا ہے از فراق تلخ می گوئی کشن ہر چی خواہی کن ولیکن ای مکن، کہ فراق کی باتیں کرتے ہو اور جو سوچ اور جو چاہو سو کرو، مگر یہ نہ کرو، یعنی فراق کی بات نہ کرو، جدائی کی بات نہ کرو۔ صحابہ سے دریافت کیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور مجھ سے پھرا ہوا کیوں ہے؟ کہ ہم کو، صحابہ نے کہا کہ ہم کو اور تو کچھ معلوم نہیں، البتہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف سے گزرے تھے اور بلند قبہ دیکھ کر دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ بس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند قبہ ناگوار ہوا ہو تو ممکن ہے آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، باقی اور تو کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بھی ایسے عاشق تھے کہ یہ بھی تحقیق نہ کیا کہ یہ سبب واقعی ہے، یہ سبب واقعی ہے، یہ احتمال، اسی وہم پر کہ اس قبے ہی کی وجہ سے شاید آپ کو ناگواری ہوئی، فوراً جا کر اسے ڈھا دیا، اسے گرا دیا۔ اس کے چند روز بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس مکان کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس قبے کو جب نہ دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہاں ایک بلند قبہ تھا، اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے مالک کو آپ کی ناگواری کا احتمال ہوا، اس لیے ڈھا دیا۔ سبحان اللہ، خلوص اس کا نام ہے کہ مکان ڈھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ آج کل لوگوں کی یہ حالت ہے، اگر شیخ ان کو کسی ایسی بات کا حکم کرے جس میں بظاہر ان کا دنیاوی ضرر ہوتا ہو، وہ آخرت کا نفع ہی نفع ہو، تو اول تو دنیاوی ضرر کو گوارا کرنے والے کم ہیں، اور جو ہیں بھی وہ 10 مرتبہ آ کر شیخ کو سناتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دی، جس میں در پردہ شیخ پر احسان رکھنا ہوتا ہے۔ غرض صحابہ نے اس سال تعبیر کو چھوڑ دیا، وہ جو نر لگانے کا عمل تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اس مرتبہ پھل کم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس سال یہ پھل کم کیوں آئے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تعبیر نہ کرنے سے ایسا ہوا، وہ نر نہ لگانے سے ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اب تعبیر کر لیا کرو، اس کو پھل کو، کھجور کو نر لگا دیا کرو۔ اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی، ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دنیاوی کاموں کا طریقہ اور اسباب کے خواص تم زیادہ جانتے ہو، یعنی مجھے اس کی خاصیت کی اطلاع نہ تھی، اور یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم دنیاوی کاموں کے احکام میں تم خود مختار ہو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو آپ پہلے ہی منع کیوں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك
منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.